السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شنواری ٹی اسٹوڈیو اور میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرتا ہوں جس کا عنوان ہے بانو اور رانی۔ ناظرین، بانو اور رانو دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن بانو اسکول اور گھر کے ہر کام میں دلچسپی لیتے تھے اور وہ تھے بھی بہت ذہین اور عقل مند، جبکہ رانو آرام پسند اور تھوڑا بے وقوف اور کم عقل تھی۔ ناظرین، ایک مرتبہ بانو نے گرمیوں کے دنوں میں اپنی نانی جان کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور نانی جان کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ راستے میں اس سے ایک گائے ملی۔ گائے نے کہا، بیٹی، میرے آس پاس جو گوبر ہے اسے صاف کر دو تاکہ میں آرام سے بیٹھ سکوں۔ ناظرین، رانو نے گوبر صاف کر دیا اور آگے بڑھنے کے بعد ایک برگد کا پیڑ ملا۔ پیڑ نے کہا، بیٹی، میرے پاس جو سوکھی پتے پڑے ہیں انہیں صاف کر دو، لوگ میرے سائے میں بیٹھ کر گندگی پھیلا جاتا ہے۔ ناظرین، بانو نے سوکھے پتے صاف کر دیے۔ اب وہ آگے بڑھنے لگی، تب ہی اسے ایک پتھر ملا۔ اس نے کہا، بیٹی، یہاں میرے چاروں طرف جو ٹکڑے پڑے ہیں انہیں صاف کر دو۔ بانو نے اسے صاف کر دیا اور وہ اپنی نانی جان کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی بوڑھی نانی جان کے کاموں میں ہاتھ بٹھایا۔ جب بانو اپنے گھر واپس آنے لگے تو اس کی نانی جان نے اسے بہت ساری تحفے دی۔ واپس آتے وقت اسے وہی پتھر ملا جس کے چاروں طرف ٹکڑوں کی بجائے سونے کی اینٹ پڑے ہوئے تھے۔ پتھر نے کہا، بیٹی، تم جتنی چاہو اینٹ لے لو۔ بانو نے کچھ اینٹیں لے لی اور آگے بڑھنے گئی۔ پھر اسے برگد کا وہی پیڑ ملا۔ رانو نے پیڑ کے کہنے پر اس کی شاخوں سے لٹکی ہوئی قیمتی کپڑوں میں سے کچھ کپڑے لے لیے۔ اب بانو آگے بڑھی، اسے وہی گائے ملی۔ گائے نے کہا، بیٹی، تم جتنا چاہو اتنا دودھ پی لو اور یہ میٹھا بھی ساتھ لے جاؤ۔ ناظرین، بانو اس طرح اپنے گھر واپس آ گیا اور سبھی باتیں اس نے اپنی سہیلی رانو کی بتائیں۔ رانو نے بھی اس کی باتیں سن کر اپنی نانی جان کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا اور وہ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ راستے میں جاتے وقت اسے وہی گائے ملی۔ گائے نے کہا، بیٹی، تم یہ گوبر صاف کر دو۔ اس نے رانو نے کہا، میں بانو نہیں ہوں جو آپ کی بات مانوں۔ آگے بڑھنے پر اسے وہی برگد کا پیڑ اور پتھر ملے۔ ان دونوں نے جب رانی سے صفائی کرنے کو کہا تو اس نے انہیں بہت ٹسکا سا جواب دے دیا۔ وہ اپنی نانی جان کے گھر پہنچ گئی۔ نانی جان کے گھر جا کر اس نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ خوب کھایا پایا اور نئی نئی چیزوں کو بے اجازت بھی کی۔ جب رانو اپنے گھر لوٹنے لگی تو اس کی نانی نے اپنی کام چور نواسی کو کچھ بھی تحفہ نہیں دیا۔ ناظرین، راستے میں واپس آتے وقت وہی پتھر اور برگد کے پیڑ ملے۔ ان دونوں نے رانو پر چھوٹی چھوٹی پتھروں اور سوکھے پتوں کی برسات کر دی۔ رانو وہاں سے بچ جا کر نکلی، وہی گائے مل گئی۔ گائے نے ایسی زور کی لات ماری کہ وہ دور جا کر اس طرح اسے بہت زخم آیا اور وہ زخمی حالت میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا اچھی بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا دلچسپ کہانیاں شیئر کرتا ہوں۔ اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔